پریز دا لارڈ جے مسیح دی۔ آج جس بارے میں آپ سے بات کروں گا وہ 7ویں کلمے کے بارے میں ہے۔ یہ 7واں کلمہ ہم جو سیکھیں گے خدا کے کلام سے، یہ کاملیت کا کلمہ ہے، اور یہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 44 تا 46 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جو اس سے پہلے 3 کلمات تھے وہ یسوع نے صبح کی روشنی میں، اور یہ بعد کے جو 4 کلمات تھے یسوع نے اندھیرے میں کہے اپنی مبارک زبان سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب یسوع نے جان دے دی، اور یسوع نے اس کے بعد بڑے عجیب واقعات رونما ہوئے۔ وہ ہم متی کے انجیل اس کا 27 باب اس کی 51 آیت میں سے ہم پڑھتے ہیں، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزش اور چٹانیں تڑک گئیں۔ میرے عزیزو، آپ نے کلام مقدس میں نے آپ کو واقعات بھی بتایا کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ ہم اس میں سیکھتے کہ منجی کی پیدائش کے وقت تو نور چمک رہا ہے، لیکن دنیا کی نجات کے وقت صبح اور دوپہر کو تاریکی چھا گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ تاریکی کی طاقتوں کے ساتھ ابلیس کی جنگ ہے، اور فتح کسے ملی؟ پیارے یسوع کو۔ فتح کسے ملی؟ تجھ کو۔ فتح کسے ملی؟ مجھ کو۔ جب یسوع کی فتح ہے تو ہر ایک ایماندار کی فتح ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یسوع کی فتح ایماندار کی فتح ہے، اور کل دنیا کی فتح ہے۔ دنیا سے مطلب جو دنیا میں ایماندار ہیں، جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دنیا میں بار آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ایماندار کی فتح ہے، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اس کی فتح ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ بہت سے مقدسین جی اٹھے میرے عزیزوں، مگر یہ نہیں لکھا کہ بہت سے مقدسین کو قیامت نصیب ہوئی۔ قیامت صرف یسوع کو نصیب ہوئی۔ قیامت کا مطلب یہ نہیں کہ مادی بدن کے ساتھ نہیں، بلکہ جلالی آسمانی کے ساتھ جی اٹھنا، کسی طرح کی قید سے بالا تر، زمانوں اور مقاموں سے بالا تر۔ اس کو جو ہم کہتے ہیں قیامت شدہ بدن، چنانچہ یہ صرف یسوع کو نصیب ہوئی۔ یہ صرف میرے اور آپ کے یسوع کو نصیب ہوئی قیامت شدہ بدن۔ وہ مردوں میں پہ لوٹا ہے میرے عزیزوں، وہ جب مردوں میں پہ لوٹا ہے جی اٹھنے میں۔ پھر ہم دیکھ لیں ان میں سے پہلے 2 کلمات میں لکھا ہے کہ مقدس کا پردہ پھٹ گیا، اور جس کا مطلب نجات کا کام شروع ہے، اور جدائی کا خاتمہ ہوا میرے عزیزوں۔ نجات کا کام پورا ہوا اور جدائی کا خاتمہ ہوا۔ اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں، مقدس کا پردہ نیچے سے اوپر نہیں، بیس سے نہیں، بلکہ اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اگر ہم اس کا ہسٹری میں دیکھیں تو یہ پردہ اتنا مضبوط تھا، یہ چمڑے کا ایک پردہ تھا اتنا مضبوط، 15 گھوڑے اس طرف لگائے، 15 گھوڑے اس طرف۔ گھوڑے آپ کو پتہ ہے کتنے طاقتور ہوتے ہیں، تو وہ ادھر سے کھینچے پھر بھی وہ پردہ نہیں پھٹ سکتا۔ مگر جب میرے عزیزوں خدا نے اس میں پہل کی ہے، اوپر سے نیچے تک یسوع نے جدائی کا خاتمہ کیا، خدا باپ نے جدائی کا خاتمہ کیا، خدا نے پہل کیا میرے عزیزوں۔ اور یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع کس قدر اپنے باپ پر ڈیپینڈ رکھتا تھا۔ یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع کس قدر دعائیا حالت میں رہتا تھا۔ یہ کلمہ میں ہم اگر پہلے کلمے کا دیکھیں اس میں بھی لکھا ہے اے باپ، اور اگر جو میں کلمے سے آپ سے آج بیان کر رہا ہوں اس میں بھی لکھا ہے اے باپ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے یسوع کس قدر دعائیا زندگی گزارتے تھے، دعائیا حالت میں رہتے تھے۔ دعا آپ کو پتہ ہے یسوع المسیح کی زندگی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند کام کرتی تھی۔ اور آج بھی جب ہم یہودی دستور میں دیکھیں
تو جب مائیں اپنے بیٹے کو تعلیم دیتی ہے سونے سے پہلے تو یہی بولتی ہے سونے سے پہلے آپ نے یہی بولنا ہے سونے سے پہلے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو آپ کو پتا ہے یسوع المسیح ایک یہودی کلچر سے، یہودیوں کی دستور سے اس کلچر میں پلا بڑا تھا، تو اس لیے وہ یسوع نے تعلیم سیکھی تھی، اور اس سے بڑھ کے یسوع دعائیہ زندگی گزارتے تھے۔ اور یسوع المسیح عہد عتیق پرانے عہد نامہ جو ہم کہتے ہیں اس نے یسوع نے 60 بار کم سے کم اپنی تعلیم میں ذکر کیا۔ دعا کا مطلب ہے کلام جب یسوع مسیح 40 دن کے روزے میں تھے، 40 دن کا ایک ادھر بھی یسوع نے جب شیطان کے ساتھ کلام کے ذریعے جب دعا کرتے تھے تو ان کے اندر کلام آتا تھا، کلام سے وہ معمور تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے زبور 22 کا بھی 3 بار اقتباس کیا، اور زبور 21 کا بھی 3 بار اقتباس کیا۔ میرے عزیزوں، اپنے منہ سے جب انہوں نے یسوع مسیح نے کلام بولتے تھے، اس سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے یسوع کس قدر باپ پر ڈیپینڈ کرتے تھے، کس قدر دعائیہ حالت پہ رہتے تھے میرے عزیزوں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دو، کلام مقدس جب یسوع نے بولا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا، اگر ہم مقدس استفنس کو دیکھیں جب وہ شہید ہونے کو جا رہے تھے تو اس نے اپنی روح یہ نہیں بولا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں، اس نے اس وقت بولا اے باپ میری روح کو قبول کر۔ اور جب ہم مقدس یوحنا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مقدس یوحنا بھی جب اس کا شاگرد مقدس پولیکا جب اس دنیا سے شہید ہونے کو تو انہوں نے بھی بولا اے باپ میری روح کو قبول۔ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یسوع المسیح کو اس روح لینے کا اور روح دینے کا، جان دینے کا اور جان لینے کا اختیار ہے۔ یہ صرف ہمارے یسوع المسیح کو اور مقدس کوئی شخص کو، مقدس ہستی کو ایسا کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے، یہ صرف جان دینے کا اور جان لینے کا یسوع کو اختیار ہے۔ اور آپ سے لاسٹ میں بتاؤں گا 7 کا جو عدد ہے یہ بھی کاملیت کا عدد ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھیں اس میں 7 کلیسیا، 7 نرسنگے، 7 روحوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر جب یرو کو فتح کرنا تھا تو بنی اسرائیل نے بھی 7 چکر لگائے تو وہ جو دیوار بہت مضبوط تھی وہ بھی زمین بوس ہو گئی۔ پھر جب ہم نعمان کوڑی کو دیکھتے ہیں، الیشا نبی نے اس کو 7 گوتے دریائے یردن میں مارنے کا بولا تو وہ اس کا بدن بچے کی طرح ہو گیا۔ تو آج کا کلمہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ کاملیت کا کلمہ ہے، اور اس سے ہم یہی سیکھیں کہ میرے عزیزوں کہ جیسے یسوع اپنے باپ پر ڈیپینڈ کرتا تھا، یسوع اپنے باپ سے لپٹا ہوا تھا، یسوع ہر ایک بات سے پہلے دعا کرتا تھا، تو اس نے شروع کا کلمہ جو پہلا کلمہ ہے میرے باپ، اور آخری میں بولا اے میرے باپ۔ تو اس نے جب باپ کہہ کر پکارا تو آج ہمیں بھی ہر ایک کام میں اے باپ کر کے ہر کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ آج کے کلمے سے آپ نے کچھ سیکھا ہو تو میرے عزیزوں ضرور کمنٹس میں آمین لکھے گا اور برکت پائیے گا۔